فضلاء کا مجمع، ابنائے قدیم کا مجمع، زندگی بھر کی کمائی، ادارے کی کمائی، اساتذہ کرام کی کمائی جب موجود ہوتی ہے تو کیا کیا جذبات ہوتے ہیں، ولولے ہوتے ہیں اپنی اولاد سے بات کرنے کے، اپنے فضلاء کو آگاہ کرنے کے، پرانی ڈگر پر لانے کے، ان کے اندر تحریک پیدا کرنے کے، کام کے نئے مواقع سمجھانے کے ولولے ہوتے ہیں، بڑے اونچے جذبات ہوتے ہیں۔ آپ جب اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ جب اپنے فضلاء کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے دل کا حال ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس قسم کے اجتماعات کی ہر پرانے فاضل کو قدر کرنا چاہیے۔ ان اجتماعات اور ان ابنائے قدیم کے اجلاس کی وجہ سے روحانی ارتقاء ہوتا ہے، جذبات میں تحریک ہوتی ہے۔ شیر کا بچہ بچپن میں بچھڑ گیا، بکریوں کے ساتھ رہنے لگ گیا، بکریوں کے ہی بول بولنے لگا اور بکریوں کی طرح ہی غذا کھانے لگا۔ اب اسے احساس دلانا تھا تو شیر کی ماں نے، باپ نے دور سے دیکھا، چنگاڑا، اس بچے کو نزدیک کیا، لے جا کر تالاب کے پائینے میں، تالاب کے پانی میں بتلایا کہ تم بکری نہیں ہو، تم شیر ہو، تمہاری غذا گھاس نہیں ہے، گوشت ہے، تمہاری آواز میں کرنا نہیں ہے، چنگاڑنا ہے، تم عامی نہیں ہو، تم جنگل کے بادشاہ ہو۔ جو کام اور جو احساس اس بچھڑے ہوئے بچے کو، شیر کو، ان کے ماں باپ نے کیا، دلایا، وہی احساس دلانا ہوتا ہے ان تربیتی اجتماعات کے ذریعے سے۔ عوام الناس میں رہتے رہتے ہماری بولیاں بھی عوام الناس کی بولی کی طرح ہو جاتی ہے، ہمارے رات دن بھی ماحول کے اثر کی وجہ سے انہی کی طرح رات دن ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی مجالس میں بلایا جاتا ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم عامی نہیں ہو، عالم ہو، تم عوام نہیں ہو، قائد ہو، مال کے پیچھے بہنے والے نہیں، اعمال کی طرف دعوت دینے والے، دنیا کی رنگ رنگیلیوں اور جسم کی آرائش کی طرف نہیں بلکہ آخرت اور روح کے بنانے اور سنوارنے کی طرف دعوت دینے والے ہو۔ یہ سبق یاد دلانے کے لیے سالانہ اس قسم کے اجتماعات کیے جاتے ہیں۔ گاڑیاں جتنا بھی سفر کر لیں، پیٹرول پمپ پر آنا ہے، نیا پیٹرول لینا ہے، اس کے بغیر سڑک پر گاڑی نہیں چلے گی۔ ہم جتنے کام کر رہے ہوں، تدریسی کام، امامت کا کام، رفاہی کام، سیاسی کام، جمعیتی کام، اپنے بڑوں کے پاس آنا ہے اپنے دل کے قبلے کو درست کرنے کے لیے، اپنی فکر کو استوار کرنے کے لیے، اپنے نفس میں پیدا ہونے والی بیماریوں کی صفائی کے لیے۔ اللہ کرے کہ ان اجتماعات کے ذریعے سے جو مقاصد سوچے گئے، اللہ تعالیٰ ان مقاصد میں
ہم سب کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، دوسری بات یہ ہے، حضرت شاہ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی ایک تعلیم کی تذکیر کر لیں گے، ایک پیغام کی تجدید کر لیں گے۔ حضرت کبھی شیخ کے بغیر نہیں رہے، کٹی پتنگ نہیں بنے، بے لگام رہنا پسند نہیں کیا۔ ایک شیخ کے انتقال کے بعد دوسرے شیخ فوراً اپنایا۔ ایک مرتبہ حیدرآباد تشریف لائے، فیض العلوم میں بیان ہو رہا تھا، دوران خطاب کرنٹ چلے گئے، بجلی غائب ہو گئی، تھوڑی ہی دیر میں جنریٹر چالو ہوا۔ حضرت نے فرمایا، سمجھا بھائی، جب ایک شیخ کا انتقال ہو جائے تو دوسرے جنریٹر کا انتظام کر لینا چاہیے، دوسرے رہبر کو تلاش کر لینا چاہیے۔ ہمارے اکابر فرماتے تھے، روح سے استفادہ، قبور سے استفادہ، سب اپنی جگہ پر، ہمیں تو زندوں سے استفادے کو ترجیح دینا ہے، ہم بے لگام نہیں رہیں گے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے تأثرات لکھے، دو واقعے حضرت کے ہماری فکری اصلاح کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دینی جماعت کے غالی ترجمان، ایک دینی جماعت کے غالی ترجمان۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کو اعتدال کی دعوت دی، اور اعتدال کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، بھائی ایک مسجد ہو، اس کے سامنے 3 دروازے ہوں، مقصد تو مسجد میں لانا ہے۔ آدمی کسی بھی دروازے سے آ جائے، خانقاہ کی لائن سے آ جائے، مدرسے کی لائن سے آ جائے، تبلیغ کی لائن سے آ جائے، تصنیف کی لائن سے آ جائے، کسی بھی ذریعے سے آ جائے، مسجد میں لانا مقصود ہے، شریعت پر لانا مقصود ہے، چاہے جس وسیلے سے بھی، جس طریقے محنت سے بھی وہ شریعت کی طرف آ جائے۔ وہ صاحب چونکہ غالی قسم کے تھے، انہوں نے کہا، نہیں نہیں، اگر مسجد میں آنا ہے تو میرے دروازے سے ہی آنا ہے، میری محنت سے ہی آنا ہے، میں جس تحریک سے جڑا ہوں اسی تحریک کے ذریعے سے مسجد میں آنا ہے۔ چھوڑ دیا حضرت نے انہیں۔ تو ہمیں ہمارا ذہن اعتدال والا، غلو والا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک صاحب نے موازنہ کیا، دین کی محنتوں کا موازنہ نہ کرو، ساری محنتیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہیں، سب کار نبوت ہیں، سب کاموں کی قدر ہو، سب کاموں کی ضرورت کا احساس ہو۔ تو انہوں نے موازنہ کرتے ہوئے کہا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی محنتیں پورے عالم میں، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 800 سے زائد کتابیں لکھی، بڑے اعلیٰ قسم کے خلفاء تیار فرمائے۔ تذکرہ کرنے لگے وہ، حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پر غلبہ شفقت تھا، امت کے لیے درد مندی کا غلبہ تھا، تو اس لیے اس جذبے کی وجہ سے اللہ نے ان کے فائدے کو عام کر دیا۔ وہ فرماتے تھے، چاہے الیاس ذلیل ہو جائے،
اللہ کا دین عزیز ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر غلبہ غیرت تھا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہو، اپنی اصلاح کروانے کے لیے آتے ہو تو پورے آداب کے ساتھ آؤ، اصول کے ساتھ آؤ، اوقات کا لحاظ کرو۔ تو حضرت پر چونکہ غلبہ غیرت تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فائدے کو تام فرمایا، شریعت کے ایک ایک جزئیے کی تجدید فرمائی۔ کیسا علمی کام، کیسا کتابی کام، کیسی رجال سازی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کی۔ اس واقعے کے ذریعے سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ دین کے ہر کام کی قدر کرنا چاہیے، اور دین کے ہر کام کے سلسلے میں ہمارے ظرف میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات، اختلافات ہوتے ہیں، دو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، دو بہنوں میں بھی ہوتا ہے، ایک خاندان میں بھی ہوتا ہے، دنیا کے لیے ہوتا ہے، دین کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہماری دینی جماعتوں میں جب انتشار ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ ان کے زمانے میں ایک تابعی تھے، حسین بن مالک اشجعی رحمت اللہ علیہ۔ وہ بہت پریشان تھے، جنگ صفین، جنگ جمل کے موقع پر کدھر جاؤں، کیا کروں؟ دونوں طرف صحابہ۔ حسین بن مالک اشجعی رحمت اللہ علیہ آنکھ لگی تو دیکھا کہ جنت کا منظر ہے، تو سوچنے لگے کہ میں اپنے اشجع قبیلے کے مرنے والوں کو دیکھوں، کہاں ہیں یہ لوگ؟ اچھے مقام پر ہیں یا جہنمیوں اور مردودین کے مقام پر ہیں؟ تو حسین بن مالک اشجعی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھنے لگے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، اور آقا فرما رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری امت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیسے دعا کروں؟ آپ کی امت نے آپ کے بعد یہ فتنے کھڑے کر دیے، جو ماحول بنا، جو آنسو نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسین بن مالک اشجعی سے تجھے کیوں سعد بن ابی وقاص میرے دوست کی طرح رویہ کیوں نہیں اپنایا؟ کسی فریق کا داعی نہیں بنا، کسی گروپ کا دافع نہیں بنا، کیونکہ جب تقابل ہوتا ہے، تحاسد ہوتا ہے، تقابل ہوتا ہے، غیبتیں ہوتی ہیں۔ حضرت حسین بن مالک اشجعی رحمت اللہ علیہ کو اطمینان ہو گیا کہ مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے موقف کو اپنانا ہے۔ میں کسی فریق کا داعی نہیں بنوں گا، میں کسی فریق کا دافع نہیں بنوں گا، دین کے کام سے لگے رہوں گا، سارے اکابر کا احترام، سارے اکابر کے بارے میں اپنی زبان اور اپنے دل کی حفاظت میں کرتا رہوں گا۔ اسی میں میری نجات ہے، اسی میں میری آخرت کا بننا ہے۔ یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں جب امت کی صلاحیتیں داخلی خانہ جنگی پر لگتی ہیں
تو طاغوتی طاقتوں سے مقابلے کے لیے توانائی باقی نہیں رہتی۔ جب امت کی صلاحیتیں اندرونی خلفشار پر لگتی ہیں تو طاغوتی کفریہ شرکیہ طاقتوں سے مقابلے کے لیے نہ وقت ہوتا ہے نہ مال ہوتا ہے۔ فلانی جگہ پر فلانا گروپ آ گیا، جوش آ رہا ہے، شکیلیت آ گئی، کوئی جوش نہیں آ رہا ہے، قادیانی آ گئے، کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے، نیند حرام نہیں ہو رہی ہے، ایک لقمہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں نہیں ہے جذبات آپ کے پاس؟ کیوں نہیں ہے اوقات آپ کے پاس ایسے صاف سری باطل سے مقابلے کے لیے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ میری صلاحیت خانہ جنگی میں لگ گئی، کمیٹیوں کے ساتھ اکھاڑ پچھاڑ میں لگ گئی، ملازموں کے ساتھ کھچاؤ تناؤ میں لگ گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے منفی قسم کی سرگرمیوں سے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھی بات میرے بزرگوں، ہمارے اکابر نے ایک ایک جزئیے میں، اذان کا ایک ایک جزئیہ، اقامت کا ایک ایک جزئیہ، معاشرت کے ایک ایک جزئیے میں تربیت فرمائی، تنبیہ فرمائی، ڈانٹ ڈپٹ کی اپنے قریبی لوگوں کی۔ اتنا بڑا اعلیٰ قسم کا نمونہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا دیا، وفاداری کی ان کے مریدوں نے، خود سپردگی کی ان کے شاگردوں نے، صحیح نمائندگی کی ان کے خلفاء نے۔ تو آج یہ باہر نظر آ رہی ہے، اتنی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کل میرا جنازہ اٹھے گا، حضرت ہردوئی کا جنازہ اٹھا، ہم سب کا اٹھے گا اپنے وقت پر، اللہ حسن خاتمے کی دولت عطا فرمایا۔ تو ہم کتنے مجمع کو چھوڑ کر مریں گے، کتنے شاگردوں کو چھوڑ کر مریں گے، کتنے علاقوں کو چھوڑ کر مریں گے، کتنے مستفیدین کو چھوڑ کر مریں گے، کتنے علاقے ہماری کمی محسوس کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کیا ضرورت ہے حکومت وقت سے ٹکرانے کی، آپ بھی ایسا ہی کہہ دیجئے جیسا فلانا قاضی کہہ رہا ہے، سرکاری بول دیجئے، آپ بھی مسئلہ بدل دیجئے، کیوں مقابلے پر رہتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا میرے اور ان کے درمیان جنازے فیصلہ کر دیں گے، بیننا و بینہم الجنائز۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا جنازہ نکلا، لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، جنازہ دیکھ کر یہودیوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ قاضی جس نے ضمیر فروشی کی، اور وہ قاضی جس نے شریعت کے مسئلے کو بدل دیا، تین تو کندھا دینے والے تھے، چوتھے کو کرائے پر لینا پڑا کندھا دینے کے لیے۔ کیسی بانج موت ہے، کیسی بے فیض موت ہے۔ آپ جمع ہوئے، قوت عمل لے کر جائیے، نئے جذبات لے کر جائیے، نئی توانائی لے کر جائیے۔ حضرت مولانا اطہر صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی طرف منسوب یہ بزم ہے، اور ہمارا حلقہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کا، میرے بھائی تاریخ تسلی حاصل کرنے کے لیے نہیں، تاریخ تحریک پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اپنے بڑوں کی زندگیاں اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھنے کے لیے نہیں، بڑوں کی زندگیاں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ پجرم سلطان بود پر کب تک جیے گا؟ صرف نسبتیں اللہ کے یہاں نجات نہیں دلاتی جب تک کہ اس نسبت سے مناسبت پیدا نہ ہو جائے۔ مناسبت پیدا کرنا پڑے گا، ان کی سوانح، ان کی تعلیمات ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اس زمانے میں تعجب ہے،
بہت جلدی مکتب چھوڑ دینا، بہت جلدی مدرسہ چھوڑ دینا، واٹس ایپ کے شاگرد ہیں، سوشل میڈیا کے پیغامات کا طبیعتوں پر اثر ہے، کسی بزرگ سے تعلق نہیں، کسی کی سوانح کو نہیں پڑھا۔ میرے بھائی روزی مل جائے گی، کافروں کو مل رہی ہے، بڑے بڑے فرعون کو مل رہی ہے، سانپ بچھو کو مل رہی ہے، جنگل کے درندوں کو مل رہی ہے، کیا مجھے اور آپ کو روزی نہیں ملے گی؟ قرآن نے کہا یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ڈراتے رہے گا فقیری سے، ڈراتے رہے گا۔ کتنے دن بھوکے سوئے، کتنی راتیں خالی پیٹ سوئے، بتا دو۔ قرآن پڑھایا پھر بھی فاقے جھیلے۔ اللہ کے نام پر فاقے آ جائیں، اللہ کے کام پر فاقے آ جائیں، اس کے لیے تو نبیوں کی قسمت چاہیے، اس کے لیے تو ولیوں کی قسمت چاہیے۔ نہیں آئیں گے، ہم کمزوروں کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے لیے فاقے آ جائے۔ شیطان ڈرا رہا ہے، ہم ڈر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ قرآن کی آیت کی ترتیب یہ ہونا چاہیے، اللہ تم سے روزی کا وعدہ کرتا ہے، نہیں اللہ نے فرمایا کہ دنیا تو گزر جائے گی، تنگی اور ترشی میں گزر جائے گی، سکھ اور دکھ کے ساتھ گزر جائے گی، کافروں کی زندگی میں بھی بیماریاں ہیں، بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ بھی اتار چڑھاؤ ہیں، گزر جائے گی دنیا، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا۔ اصل تو مغفرت چاہیے، اصل تو آخرت چاہیے، دوسرے درجے میں فضلا، روزی بھی دے گا۔ ایک عام انسان جو غیرت مند ہو مزدوری نہیں رکھ لیتا، میرا اللہ ایک سبحان اللہ سکھانے کی اجرت بھی نہیں رکھ لے گا۔ دینے کے انداز الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خدمت دین پر اپنے آپ کو جمائیں۔ وسائل کی کمی، کیسے کام کروں، تنخواہی معیاری نہیں، کیسے کام کروں، لوگ ہی قدرداں نہیں، کیسے کام کروں، علاقہ ہی موافق طبیعت نہیں۔ تو میرے بھائی کس نے کام کیا موافق حالات میں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال قوم نے جو کیا، کیا ایک دن بھی آپ کا گزرا ایسا؟ کیسی ناقدری کی قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت کے لیے، حضرت ہردوئی کے لیے، ابتدا میں ہردوئی کا علاقہ کتنا نامانوس، ابھی غلام محمد صاحب بستانوی رحمت اللہ علیہ کے تذکرے ہیں، 6 سال ایک گمنام علاقے میں کام کیا۔ کیا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو پہلے دن بھوپال کا اجتماع مل گیا؟ کیا حسن البنا رحمت اللہ علیہ کو پہلے دن مصر اور شام کی سلطنت مل گئی؟ کیا حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ کو پہلے دن دور حدیث کے 3000 طلبہ مل گئے؟ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ وسائل والوں سے کام نہیں ہوتا، عزائم والوں سے کام ہوتا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان ایک فرق ہے، حق کی ابتدا مجاہدات سے ہوتی ہے، انتہا فتوحات پر ہوتی ہے، اور باطل کی ابتدا فتوحات سے ہوتی ہے اور انتہا دفن ہونے پر ہوتی ہے۔ حق و باطل کے پھیلنے پلنے کے طریقے قرآن نے ذکر کیے۔ باطل چھاتا ہوا نظر آتا ہے، رہتا نہیں ہے۔ جیسے سونا پگھلایا جائے، کچرا چھاتا ہوا نظر آتا ہے، رہنے والا کچرا نہیں ہے، رہنے والا خالی سونا ہے۔ بدر میں 1000 چھاتے ہوئے نظر آئے، ہر جنگ میں باطل چھاتا ہوا نظر آیا، رہنے والا قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ دجال 40 دن چھاتا ہوا نظر آئے گا، دنیا کا سفر کر لے گا، مدینہ مکہ کے سوا رہے گا نہیں دجال۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے قتل کر کے رہیں گے. تو میرے بزرگوں، باطل اور حق کے پنپنے کے، پلنے کے خدائی ضابطے اگر ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، قرآن اور حدیث کی بصیرت نہیں ہوگی، تو رواج ہم سے ہماری پونجی، رواج ہم سے ہماری قیمتی مایا لوٹ لے گا، ڈاکہ ڈال لے گا. نادانوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، ہمیں بھی وہ دولت مل جاتی جو قارون کو مل گئی. اللہ نے فرمایا، نقل فرمایا، وقال الذین اوتوا العلم، علم والوں نے کہا. کون سا علم؟ اللہ کی معرفت کا. کون سا علم؟ آخرت کے وجود کا. کون سا علم؟ روح کے سنوارنے کا. انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ، اللہ جو تمہیں دے دے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اذا رأيت اللہ عز وجل يعطي العبد من الدنيا ما يحب على معاصی فعلم ان ذلك استدراج. جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ نافرمانیوں کے باوجود اس سے دے رہا ہے، سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اس کے لیے. ہمیں وہ دنیا کس کام کی ہے جو دین کے بغیر ملے؟ ہمیں وہ مال کس کام کا ہے جو آخرت کو ویران کرنے کے ساتھ ملے؟ میرے عزیزوں، جن لوگوں نے دین کی خدمت چھوڑ دی، جنہوں نے بڑے بڑے کاروبار میں ہاتھ ڈالا، ہم حرام نہیں کہتے، ہم ناجائز نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ سنار لوہار بن گیا. اتنا ضرور کہیں گے کہ گھوڑے پر بیٹھنے والا گدھے پر بیٹھ گیا. یہی واقعہ ہے. حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو لوگ آتے، حضرت تعویذ لکھ کر دیجیے، تو تعویذ لکھ کر دے دیتے دل جوئی کے لیے، کفریہ حرکتوں سے بچانے کے لیے، جعلی پیروں سے بچانے کے لیے. کوئی ذریعہ معاش نہیں بنایا، آنے والوں کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھایا، نفسیاتی کھیل نہیں کھیلا، آنے والوں کے ساتھ عملیات کے نام پر اعمال سے جوڑا، وظائف کے نام پر فرائض سے جوڑا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمائے، مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نقل فرماتے ہیں، بھائی ہم تو سنار تھے، شریعت کا علم بتانے والے، ہم تو سنار تھے، وحی کا علم بتانے والے. لوگوں نے ہمیں لوہار بنا دیا، لوگوں نے تعویذ گنڈے کا کام لے لیا. یہی جواب تھا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کے والد سے. لوگوں نے کہا اس کو دنیا پڑھا دو، تو انہوں نے یہی جواب دیا، بھائی گھوڑے کی سواری کے بعد گدھے کی سواری اچھی نہیں لگتی. کہ قرآن کا علم پڑھا رہا تھا، حدیث کا علم پڑھا رہا تھا، آخرت بنا رہا تھا، اب کوئی اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلا جائے، جائز کام کر رہا ہے. لیکن امت کو ضرورت ہے مکان بنانے والوں سے زیادہ رشتوں کے بنانے والوں کی. امت کو ضرورت ہے سافٹ ویئر کو سافٹ ویئر سے جوڑنے والوں سے زیادہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے والوں کی. امت کو ضرورت ہے سونے چاندی کے بیچنے والوں سے زیادہ حیا و عفت سمجھانے والوں کی. امت کو ضرورت ہے گلیوں کی نالیاں اور سرحدیں بنانے والوں سے زیادہ شریعت کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی. ضرورت ہے فنکشن ہال بنانے والوں سے زیادہ امت مسلمہ کی شادی کی رسومات کے خاتمے کرنے والوں کی. ضرورت اس کی زیادہ ہے. پیاسی ہے امت، قدرداں ہے. جتنے تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں، جتنے فضلاء بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ دین کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، نامکمل رہ جا رہے ہیں، تشنا رہ جا رہے ہیں. کتنے ہیں ہم میں سے
جو اسکولوں میں جاتے ہیں، اسمبلی میں لوگوں کے عقیدے درست کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے مرتد ہونے والی بہن کا ویڈیو دیکھا، پہنچ گئے بے قرار ہو کر اس بہن کے ایمان کو بچانے کے لیے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اولڈ ایج ہوم جاتے ہیں، وہاں پر پڑے رہنے والے بوڑھے ماں باپ کو ایمان کی تلقین کرنے کے لیے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جیلوں میں سڑنے والے نوجوانوں کی رہائی، جیلوں میں سڑنے والے نوجوانوں کی باز آباد کاری کے لیے کوشش کرنے والے؟ ہم میں سے کتنوں نے اپنے خاندان پر کم سے کم محنت کر لی؟ اپنے خاندان کی ذمہ داری تو لو، 8 سال پڑھا، 5 سال پڑھا، قوم کا سرمایہ، اکابر کی صحبت، اپنے خاندان، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خود احتسابی کا موقع ہے۔ کتنوں نے شرعی پردہ زندہ کر دیا، کتنوں نے اپنے خاندان کے خلا اور طلاق کے واقعات کی شرح کو روک دیا؟ ہم میں سے کتنوں نے اپنے خاندان میں سے لون اور سود کی لعنت کو نکال دیا؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کی اپنی فجر محلے کی مسجد میں ہوتی ہے اور اس طرح سے محلے کے ایک ایک آدمی کے گھر کی عیادت، اس کے جنازے پر تعزیت، اس کے تجہیز و تکفین کا نظم لوگ محسوس کریں کہ ہمارے علاقے میں ایک عالم دین رہتا ہے، لوگ محسوس کریں کہ ہماری بستی میں ایک حافظ قرآن رہتا ہے؟ یہ کیسی بے حسی ہے، یہ کیسی اجتماعی کاموں سے لا تعلقی ہے کہ آپ اپنے گاؤں کے قبرستان کی سرحد اور حصار نہ بنا سکے، آپ اپنے گلی کے لوگوں کے کاغذات کو درست نہ کر سکے، آپ کم از کم اپنی ماں، اپنے والد کے قرآن کو درست نہ کر سکے۔ یہ کیسا بانجھ پن ہے؟ کیا ہمارے اکابر ایسے بانجھ تھے؟ ہم پڑھ رہے تھے حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ رحمت اللہ علیہ، عجیب شخصیت گزری، امامت تو انہوں نے بھی کی، 2 رکعت کی امامت، 4 رکعت کی امامت صرف نہیں تھی، قوم کی امامت، 800 ادارے ماتحتی میں ملکوں کے سفر کیے۔ کیسی جامع شخصیت! ان کی والدہ بوڑھی ہو گئی، انہوں نے سنا سورہ ملک جو پڑھے گا قبر میں اللہ تعالیٰ عذاب سے حفاظت فرمائیں گے۔ بوڑھی ماں مولانا منیر صاحب کی کالینہ رحمت اللہ علیہ کو سنا رہی ہے اپنا سورہ ملک۔ ابھی ہم مالیگاؤں سے آ رہے ہیں، شرم آتی رہی، بہنوں نے پردے میں رہ کر اتنے انقلابی کام کیے، شرم آ رہی تھی، ڈوب رہے تھے ہم شرم کے مارے ان بہنوں کے کارناموں کو دیکھ کر۔ ایک ایک بہن کے مدرسے میں 1400 طلبہ حفظ کی جماعتوں میں جائیے، دیکھ کر آئیے مالیگاؤں، ایک ایک بہن رمضان مبارک میں 4 جگہوں پر درس قرآن دیتی ہے، ایک ایک عالمہ بہن اپنے ادارے میں 3 ہزار طلبہ کو، طالبات کو پڑھاتی ہے۔ ایک علاقے میں گئی، کچرا چننے والی بچیاں، وہ ادارہ موجود ہے، کچرا چننے والیوں کو عالمہ بنا دیا۔ آج اس مدرسے میں 700 بچیاں پڑھ رہی ہیں، ٹین شیڈ کی عمارت ہے۔ کیا کیا وسائل والوں نے؟ بے سر و سامانی میں کام کر کے بتایا۔ جب ایک بہن کر سکتی ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں مرد رہ کر کیوں نہیں کر سکتا؟ پردے کی کوئی پابندیاں تو نہیں، پردے کی کوئی پابندیاں تو نہیں۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مردوں سے کہتے تھے، عوام الناس سے کہتے تھے، جمعہ کے دن غسل کر کے آتے ہو؟ میں نے تو عورتوں کے بارے میں سنا ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھنے کے، کیا تمہارے بھی مخصوص ایام ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھنے کے؟ آزار ان کے ہیں، معذوریاں تمہارے ساتھ تو نہیں، اور وہ معذوریوں کے ساتھ کام کر رہی ہے، معذوریوں کے ساتھ انقلاب لا رہی ہے۔ تو میرے بہت ہی قابل قدر عزیزو، ہمیں چاہیے کہ خدمت دین، حضرت غانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا،
اپنی والدہ کے انتقال پر، ان کے والد بڑے عالم تھے، ان کے چچا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے، امت کو دیا۔ ایک مرتبہ گھر کے حالات، تنگیاں، بیماریاں، والد کا سایہ اڑ گیا۔ وہاں پٹنہ میں ایک لائبریری سے سرکاری ملازمت آئی، بہت خوش ہو گئے، تنگی کے ختم کرنے کا ایک جائز ظاہری سبب مل گیا۔ آئے اپنی والدہ کے پاس، کمزور والدہ، بیمار والدہ، حالات سے ٹوٹی ہوئی ماں۔ امی وہاں پر قاضی صاحب بھی فرما رہے ملازمت کر لوں اور معاشی خوشحالی آ جائے گی، تھوڑا ہاتھ کھل جائے گا، سہولت ہو جائے گی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا سرکاری ملازم بن جاؤ گے، دین کی خدمت کہاں ہوگی؟ دنیا تو گزر گئی، تنگی ترشی میں، سکھ دکھ میں کوئی بات نہیں ہے، ہمیں تو دین کی خدمت چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں چھوڑ دیا میں نے والدہ کے کہنے پر، زندگی کے ہر قدم پر برکتیں دیکھی، کیا کمی کی اللہ نے کھلانے میں، کیا کمی کی ہوائی جہازوں میں جانے میں۔ اگر یہ ظاہری چیزیں ہی اگر پیمانہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کمی کی ہے؟ میرے بزرگوں، من احب دنیا اضر بآخرتہ، جو دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو آخرت سے محبت کرے گا تھوڑا بہت اپنی دنیا کو نقصان پہنچانا پڑے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ بیماری میں بستر پر لیٹے ہوئے سجدے کی حالت میں انتقال ہوا۔ مرنے والیاں تو بہت ہے، دواخانوں مرنے والی، اپولو میں مرنے والی ہیں بہت ہے دنیا میں، اس خاتون کا بھی انتقال ہوا، اپنی عمر مکمل کر گئی۔ زندگی میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ پر دین کے کام کا اتنا غلبہ ہوتا کہ دیوار کے بازو گھر والی کی خیر خیریت کے لیے جانے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا، اپنی بیوی کے ذریعے سے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی گھر والی سے احوال لیے اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو ڈانٹا، وہ ان کے لیے بڑوں میں سے تھے، ڈانٹا، کہا کہ اپنے گھر کو وقت دیجیے اور وقت فارغ کیجیے، اتنا غالب مت کیجیے اپنے اوپر کام کو۔ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ سنتے رہے، اندر اہلیہ کو پتا چلا تو اہلیہ نے کہا حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ سے کہ وہ اپنے کو ہی وقت دے دے، بہت ہے، مجھے کیا وقت دیں گے، جنت ہی ہے بس آرام کی جگہ، میرا ان سے حقوق کا کوئی مطالبہ نہیں، وہ جس کام کو لے کر چل رہے ہیں اسی کام کو لے کر چلے، یہ قربانیاں ہیں، یہ وفاداریاں ہیں، یہ جانثاریاں ہیں۔ عورتوں کو ان بنیادوں پر اٹھایا گیا، مشترکہ خاندان کو، شریک حیات کو شریک تحریک بنایا گیا، شریک حیات کو شریک محنت بنایا گیا۔ اگر ایک عورت نے سب کچھ چھوڑا، یہی سوچ کر نکاح کیا تھا نا ہم سے، حافظ قرآن ہے، یہی سوچ کر نکاح کیا تھا، یہ عالم دین ہے، میری آخرت بنے گی، کم از کم میں نے اپنی گھر والی کو کیا معلمہ بنایا، کم از کم کیا میں نے اپنی گھر والی کو مجودہ بنایا؟ اگر میں نے نہیں کیا تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے پاس؟ اس بیچاری نے کبھی چائے میں ناغہ نہیں کیا، کبھی ناشتے میں کاہلی نہیں کی، کبھی گھر کا کھانا پکانے میں ناقدری نہیں کی، اور ہم نے دین کے سکھانے میں 30 سال ساتھ میں رکھ کر بھی ظلم کیا۔ تو میرے بزرگوں، مردوں کی طرح جیے تو کیا خاک جیے۔ جو علماء تجارت کی طرف جاتے ہیں ہم انہیں ہلکی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ تو تاجر بن گئے، اب جمعہ کی خطابت کے لیے بھی وقت نہیں، مکتب کے لیے بھی وقت نہیں، آس پاس کے گاؤں میں جانے کے لیے بھی وقت نہیں، تبلیغی جماعت کی محنت میں وقت نہیں، جمعیت کے کام کے لیے محنت کے لیے وقت نہیں۔ آپ نے تو یہی کہہ کر تجارت اپنائی تھی کہ ہاتھ کھل جائے گا دین کی خدمت کروں گا۔ اب ڈرنے کی بات ہے اللہ سے، قرآن میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ
لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ تھوڑا سا مال دے دیجئے، خوب صدقہ کروں گا آپ کے راستے میں، خوب نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. لنصدقن وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. کیسے تاکید کے جملے. وَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ. جب اللہ نے فراوانی دی، پہلے بائک پر تھے کار پر آ گئے، سائیکل پر تھے بائک پر آ گئے، کرائے کے مکان پر تھے ذاتی مکان میں آ گئے. ایک مکان تھا پلاٹنگ کی، 4 مکانوں کے مالک بن گئے. اب کیا کیا بھائی؟ اب کتنی دن کی خدمت میں اضافہ ہوا؟ اب روزانہ کی تلاوت میں کیا ترقی ہوئی؟ نہیں ہوئی. بے وفائی کی انہوں نے اللہ سے. وَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اب اللہ کو وقت دینے سے بخیلی کرنے لگ گئے، اب اللہ کے لیے مال خرچ کرنے سے بخیلی کرنے لگ گئے. اب اللہ نے کیا سزا دی؟ سنیے سنیے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جسموں کے مسخ ہو جانے سے بڑی مصیبت ہے، بڑا عذاب ہے. جسموں کے کتے خنزیر بن جانے سے بڑا عذاب ہے. روحوں کا مسخ ہو جانا، دلوں کا مسخ ہو جانا، عمل کی استعداد کا ختم ہو جانا، موت کی یاد کا مٹ جانا، یہ اس سے بڑی مصیبت ہے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں نفاق ڈال دیا. اب ان کا مال اللہ کے کام کے لیے قبول نہیں ہوگا. قبول ہوں گی ان کی راتوں میں ننگے پن دیکھنے کے لیے، ان کے دن قبول ہوں گے ہوٹل بازیوں کے لیے، تبصرے بازیوں کے لیے، حکومتوں کے خلاف فقرے کسنے کے لیے. لیکن ان کے اوقات و اموال دینی خدمات کے لیے قبول نہیں ہوں گے. کمیٹی نے نہیں نکالا، میری بدعملی نے نکالا. میں نے دین کا کام نہیں چھوڑا، اللہ نے مجھے نکال دیا. ان کے یہاں قبولیت دیکھی جاتی ہے، آپ نے سنا. اور قبولیت تقوی والوں کو، قبولیت تواضع والوں کو، قبولیت اطاعت والوں کو. انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم تو کر کے ڈرنے والوں سے عمل کو قبول کرتے ہیں. بہت ہے میرے بھائی پیٹ کے لیے جینے والے، بہت ہے اپنے ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے اپنی پوری عمر کو گلا دینے والے. وہ چاہیے جو قوم کے لیے جیتے ہو، وہ چاہیے جو قوم کے گھروں کو انتشار سے، تباہی سے بچانے کے لیے اپنی عمریں کھپاتے ہو. کام ہے کرنے کے. یہ مرتد ہونے والی بہنیں، جاؤ بھائی ملو، ذہن سازی کرو. کس اسٹیج میں ہے عشق کے؟ نکاح ہو گیا غیر مسلم سے اور بچے بھی ہو گئے. کہہ دو اس سے ہمارا دروازہ کھلا ہے، جب واپس آؤ گی میں تمہارا گھر آباد کرنے تیار ہوں. خودکشی کی طرف کبھی نہیں جانا. تاجروں کے اجتماعات کرو، تاجر ہو، تاجروں کے تربیتی اجتماعات کرو. کیسے فراڈ کے واقعات ہیں، قتل کے واقعات ہیں. کہاں پر نہیں ہے نشہ؟ ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے. ان تاجروں کو سمجھاؤ شیئرز کی کون سی شکل اپنا ہے، ریئل اسٹیٹ کی کون سی شکل اپنا ہے، پارٹنرشپ کے معاہدے کیسے ہوں، تقسیم جائیداد کے اصول کیا ہیں، وصیت کیسے لکھی جاتی ہے. میراث تقسیم کرنے میں دیری نہیں ہونا چاہیے. اجتماعات کرو. ایک روزہ تجہیز و تکفین کے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے تربیتی اجتماع کرو. قریب النکاح لڑکیوں کے لیے شادی کورس کے مجلس منعقد کرو. اپنی علمی صلاحیت کو باقی رکھنے کے لیے چھری استعمال نہیں ہوگی، کند ہو جائے گی. محرم کا مہینہ ہے، جمع کرو. دیہات میں جاؤ جمع کرو اور جمع کر کے سناؤ. کرنے نہ کرنے کے کام، عقیدے تو درست ہو جائے. سفر میں جمع کرو. ربیع الاول میں اعلان کر دو ہم غیر مسلم بھائیوں کے لیے سیرت کا
कंपटीशन रखना चाहते हैं, छोटी छोटी तकरीरें मकामी जबान में, रोमन इंग्लिश में, अंग्रेजी जबान में, जो हिस्सा लेगा माकूल इनाम देंगे। गैर मुस्लिमों में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ का काम है। गैर मुस्लिम तलबा के लिए, मुसलमान तलबा के लिए सीरत के तकरीरी मुसाबके रखना। अभी भी इस मुल्क में CAA NRC की तलवार खत्म नहीं हुई। कितनों ने डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर दिए। अभी भी इस मुल्क के अंदर औकाफ उम्मीद पोर्टल बन चुका है। इतने खाने हैं कि कोई अपने वक्त के कागजात बता नहीं पाएगा। हम अपने आबाओ अजदाद के कब्रिस्तान नए तो क्या बनाते, पुरानों की भी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। हम अपनी नस्लों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मेरे भाई, कौन से तूफान है जो हमको जगाएंगे? कौन से जलजले हैं जो हमारी लग़वियात को कम करेंगे? और कौन से हादसे हैं कि जो दुनिया तलबी के कुछ जज्बे को कम करेंगे? कब फिक्र होगी अपने बड़ों के पास जाने के लिए? काम हो रहे हैं, अपने खौल में मत रहो, सिर्फ अपने दायरे कार में महदूद न रहो। कितना खैर है उम्मत में। काम करने वाले बड़े बड़े रिफाही काम कर रहे हैं, बेवाओं के वजीफे तकसीम कर रहे हैं, मस्जिद को मरकज इबादत बना रहे हैं, मस्जिद को मरकज दावत बना रहे हैं, मस्जिद को मरकज खिदमत बना रहे हैं। हम कतर गए, वहां पर मस्जिद के बाजू स्टडी हॉल बना हुआ है, लाइब्रेरी बनी हुई है। सब शिकायत कर रहे हैं नौजवानों के चबूतरों पर बैठने, नौजवानों के नीट के बाद खुदकुशी करने के वाकयात पर। कितना करीब किया इन नौजवानों को, इनके लिए कौन सी लाइब्रेरी बनाई। उलमाए किराम बेंगलुरु में, अभी हमारे पास हैदराबाद में स्पोर्ट्स कंपटीशन रखा, खेल के मुकाबले रखे, नौजवानों की सेहत की हिफाजत के लिए और नौजवानों की बेराह रवी को थामने के लिए। निकलो अपनी फिक्री बेड़ियों से, निकलो अपने इलाके में ही सारे खैर के होने के धोखे से। मुख्तलिफ इलाकों में जब जाएंगे एहसास होगा कि यहाँ पर एक हाफिज जी है जो जेल में जाकर मकतब पढ़ाते हैं, एक ऐसे आलिम दीन है जो शहर की मस्जिदों में जुमा की खिताबत नहीं, आसपास के देहातों का सफर करके जाते हैं, पूरा सर्वे करते हैं, सलातुल तस्बीह पढ़ते हैं, सलातुल हाजत पढ़ते हैं, गश्त करते हैं, फिर उसके बाद जुमा का बयान करके आते हैं। इतना आसान प्लेटफॉर्म हर 200 की आबादी पर हमारे मुल्क में मस्जिद बनी हुई है। इतना बेहतरीन मरकज है अवामुन्नास से राबते के लिए, इतना आसान राबते का मरकज है मस्जिद हमारे मुआशरे में। हमने जुमा की खिताबत के प्लेटफॉर्म को कितना इस्तेमाल किया। बगैर तैयारी के सुनाएगा, सोते हुए सुनेंगे। अभी मालेगांव में परसों रात में 80 खुतबा जमा हुए, ग्रुप बना कर रखा है, उन्वान तय करेंगे। हम 80 खुतबा पूरी मस्जिदों में मेहनत करेंगे, कत्ले नाहक के बारे में मेहनत करेंगे, नशे के नुकसानात के बारे में मवाद जमा करेंगे, मशवरा करेंगे। कैसी सलाहियत है, कैसे दिमाग है इस उम्मत के अंदर। हम फिक्र लोग जमा तो हो मेरे बुजुर्गों, यहाँ पर तकरीबन सब जवान बैठे हैं, काम करने की उम्र यही है। 40 साल तक आदमी तजर्बात जमा करता है, 50 साल तक अपने तजर्बात इस्तेमाल करता है, 60 साल तक अपने तजर्बात के फायदे देख लेता है, उसके असरात देख लेता है। अब ये काम करने की उम्र में लग़वियात अगर गालिब रहे, काम करने की उम्र में अगर तखरीबी जज्बात गालिब रहे, हम तो बांझ मर जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं जी रहा है इस जमाने का इंसान। मेरे साथ के कितने उलमा आज डायलिसिस पर हैं, मेरे साथ के कितने उलमा कैंसर के मर्ज में चले गए, कितने आपके साथ नौजवानों का कितना बड़ा तबका है
کتنی آسانی سے موت دبوچ رہی ہے، بیماریوں کے حملے ہو رہے ہیں. ہم ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھی اپنی قوت عمل کو، قوت فکر کو مفلوج رکھے، کتنی بڑی ناقدری ہوگی. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دکان میں جاتے ہو گوشت کی تو کہتے ہو بھائی کون جانور کا دو، جوان جانور کا دو. اللہ بھی جوانی کی عبادت کو چاہتے ہیں، جوانوں کے کام کو چاہتے ہیں. بڑوں کا ہوش اور جوانوں کا جوش، اس کے ذریعے سے تحریکیں چلتی ہیں. بڑے اپنے تجربات چھوٹوں تک منتقل کریں اور چھوٹے ان رہنمایانہ خطوط کی روشنی میں آگے اپنے تجربات کو بتائیں، اپنے بڑوں کو کارگزاری سنائیں، آئندہ کی رہبری لیں. یہ تعلق ہمارا بڑھے گا، سال بھر آتے رہیں گے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تھانہ بھون جاتے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم. لوگوں نے کہا تمہیں کیا ضرورت ہے؟ حضرت تھانوی سے کہا. حضرت تھانوی نے فرمایا بھی کیا جواب دیا تم نے؟ میں نے کہا کہ میں حضرت کے پاس جاتا ہوں تو گناہ کے جذبات مزمحل ہوتے ہیں، نیکی کے جذبات ابلنے لگتے ہیں، میرے وقت میں برکت آ جاتی ہے، اسی لیے میں جاتا ہوں. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جب علماء سے پوچھا جائے بھائی آپ کی تلاوت ہو گئی، آپ کا ذکر ہو گیا، آپ کی اشراق ہو گئی، چاشت ہو گئی، اوابین ہو گئی، تہجد کی توفیق ملی، تو کہیں گے وقت نہیں ملتا، تدریس کے ساتھ وقت نہیں ملتا، تحریک کے ساتھ وقت نہیں ملتا، تنظیم کے ساتھ وقت نہیں ملتا. ناراض ہو گئے حضرت. حضرت نے بڑے جلال میں فرمایا کیا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبزی بیچا کرتے تھے؟ ان کے لیے کیسے وقت نکل گیا؟ کیا ہم ان سے بڑا کام کر رہے ہیں؟ حضرت نانوتی سے بڑا کام کر رہے ہیں؟ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ 200 رکعتیں کیسے پڑھ لیتے تھے؟ تہجد کیسے ہو جاتی تھی؟ عالم اسلام کا اتنا بڑا قاضی میرے بھائی وقت ربر کی طرح ہے، کھینچو گے کھینچتا جائے گا، چھوڑ دو گے سکڑتے جائے گا. پوری زندگی لگ گئی 55 سال کی 5 ایکڑ میں، 60 سال کی عمر لگ گئی 100-200 گز کے مکان کی تعمیر میں. کیا قیمتی زندگیاں اتنے چھوٹے مقصد کے لیے تھیں. انما ہممنا الآخرہ، انما ہممنا الآخرہ. ایسے دردمند دل چاہیے جو غیر سودی مسلم فنڈ کے ادارے قائم کرے. ایسے دھڑکنے والے دل چاہیے کہ جو فحش کاری میں، جسم فروشی میں مبتلا بہنوں کے پاس جائیں. ہر جگہ ہو رہی ہے، کوئی دھوکے میں نہ رہے. آپ کے خاندان میں ہو رہی ہے، آپ کی بستی میں ہو رہی ہے. ایسی جسم فروش اور بد اخلاقی میں مبتلا بہنوں پر رحم کھا کر ان کے لیے نیکی کا راستہ اور شادی کی زندگی، ان کے گھروں کی باز آباد کاری، ان کی باعزت ان پیشوں سے رہائی کے لیے کوشش کرنے والوں کی ضرورت ہے. ہمارے اکابر پریشان ہیں، ہمارے قائدین پریشان ہیں. دماغ تو سوچ رہا ہے، ہاتھ پیر ساتھ تو دے. قائدین تو فکر مند ہیں، عوام تو ساتھ دے. ایک قائد کے پیچھے میرے بھائی غزہ کے ویڈیوز فارورڈ کر رہے ہیں، غزہ کے واقعات پر میں اور آپ آہ اور واہ کر رہے ہیں. کیا یہ ایک دن کی تربیت کے نتیجے میں ہو گیا؟ کیا بات ہے؟ 6 سال کا بچہ پتے کھانے تیار، میڈیا کے سامنے سوال کرنے تیار نہیں. کیا تربیت کی ہے ان ماؤں نے ان بچیوں کو؟ اس بھوک کے عالم میں اپنا آدھا دودھ وہ بچی گدھے کو پلاتی ہے، سواری کو پلاتی ہے، اپنی بھوک کو قربان کر رہی ہے. کیا بات ہے کہ ماں اپنے بچوں کے جنازے پر، شوہر کے جنازے پر نئی نویلی دلہن کہتی ہے اچھا تم میرے سے آگے چلے گئے، میں بھی بہت جلدی آنے والا، اپنے بچوں کو بھیج کر میں بھی آئی ہوں.
حضرت خنسا کے واقعات، صحابہ کرام کی مددیں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ مدد کر رہے ہیں ثبات قدمی کے ذریعے سے۔ سپر پاور طاقتیں جھک گئی، خاک چاٹ لیا۔ وہ 60-70 کلومیٹر کا علاقہ، غزہ کوئی ملک نہیں ہے، غزہ کوئی صوبہ نہیں ہے، 60-70 کلومیٹر کے علاقے کے سامنے دنیا کی سب سے زیادہ سپر پاور طاقت آج تک ملبے تو بنا دیے، بستیوں کو توڑ دیا، عمارتوں کو، ہمتوں کو نہیں توڑا، حوصلوں کو نہیں توڑا، تنظیمی اجتماعیت کو نہیں توڑا، امیر و مامور کے تعلق کو نہیں توڑا، امت کے صبر کو نہیں توڑا، وہاں کی عوام کے شکر کو نہیں توڑا۔ یہاں پر تھوڑی سی تنگی کے ڈر سے مکتب کو چھوڑ دیا، ہم کیا بیت المقدس کی حفاظت کریں گے؟ یہاں چھوٹے سے مہنگے فون کے لیے، اچھے کپڑے کے لیے، خدمت دین چھوڑنے کے لیے تیار، وہاں جنازے اٹھیں گے تو کیا دین کی خدمت پر جمیں گے؟ اگر وہ مسلمان ہیں، ہم کون ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں، پھر وہ کون ہے؟ میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ نئے جذبات کے ساتھ آپ ترتیب بنائیں، آپ ارادے کریں، آپ لکھ کر دیں اپنے بڑوں کو، اتنا خرچ کیا، اتنا وقت دیا، کیا ارادے کر رہے ہیں، کیا تبدیلی لائیں گے، آئندہ سال تک کیا کام کر کے بتائیں گے؟ آپ کہیے ان بڑوں سے، آپ ہمیں کام دیجئے، بالغان کے مکتب کا، اطفال کے مکتب کا، بنات کے مکتب کا ہمیں کام دیجئے، ختم نبوت کا۔ اتنی بڑی تعداد خلافت قائم کر سکتی ہے، اتنی بڑی تعداد اس علاقے کے اندر جہاں پر مسلمان 2% ہیں، 3% ہیں، انتہائی اقلیت میں ہیں، چیلنج ہے۔ اگر اقلیتیں اکثریت کے مقابلے میں اپنے وجود کو بچانے، اپنے تشخص کو بچانے کی محنت نہ کریں تو اکثریت میں ضم ہو جائیں گی۔ ہماری اولاد بھی پٹاخے بازی، ہماری نسلیں بھی گنیش کے لڈو، ہماری بیٹیاں بھی پیشانی پر قشقہ لگانے لگ جائیں گی، انضمام کو قبول کر لیں گی، اگر ہم نے اپنے دینی وجود کو بچانے اور بڑھانے اور طاقتور بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کرے کہ یہ مجلس واقعتاً جن عزائم کے تحت، جس تحریک کے پیدا کرنے کے تحت منعقد کی گئی، اللہ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے۔ ہر قسم کے صلاحیتوں کے ضائع کرنے، جوانی کی عمر کو تباہ کرنے، زندگی کے کسی لمحے کو برباد کرنے سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللهم لك الحمد دائما مع دوامك، ولك الحمد خالدا مع خلودك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد بعدد كل تنفس نفس وطرفة كل عين، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، سند من لا سند له، عماد من لا عماد له، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في وعري، يا داعي المدعوات ويا بارئ المسموكات، يا جار المستجيرين ويا غياث المستغيثين، يا ودود ويا ذا العرش المجيد ويا فعالا لما يريد، اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها
ما علمنا منها وما لم نعلم يا عليم يا حليم يا عظيم يا علي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا شاهدا غير غائب يا عظيم الرجاء انقطع الرجاء يا عظيم الرجاء إذا انقطع الرجاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد من صلى عليه المصلون وعدد من لم يصلي عليه المصلون وصل على محمد حتى ترضى وصل على محمد بعد الرضا وصل على محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها إلى أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اے اللہ معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اپنے بڑوں کے واقعات اپنے بڑوں کے نام پر جیتے رہے ان کی زندگیاں سنا کر اپنی دکان چلاتے رہے ہم میں کوئی اخلاص نہیں ہم میں کوئی استقامت نہیں ہم میں کوئی نافعیت نہیں اے اللہ جوانی کا یہ قیمتی حصہ گزر گیا کوئی حافظ تیار نہ کیا کوئی عالم تیار نہ کیا کسی علاقے کو کھڑا نہ کیا کسی مرتد کو نہ تھاما کسی حرام لقمے کو نہ روکا اے اللہ بانج پن میں زندگیاں گزر گئی اے وہ رب جس نے گناہ کرتے دیکھا بے ستری کا معاملہ نہ کیا اے وہ رب جس نے بے صبری کو دیکھا مصیبت کو نہ بڑھایا اے وہ رب جس نے ناشکری کو دیکھا نعمتوں کو نہ چھینا اے اللہ کبھی کے زمین نے نگل لیا ہوتا کبھی کے پتھر برس گئے ہوتے آپ کی ستاری نے سنبھالے رکھا آپ کی حلیمی نے روک کے رکھا اے اللہ ہم مہلت کو نعمت سمجھتے رہے ہم استدراج کو انعام سمجھتے رہے محروم نہ فرمائیے محروم نہ فرمائیے محروم نہ فرمائیے بڑی بے وفائیاں کی اپنے بڑوں سے انہوں نے اپنے گھروں کے فاقوں کو جھیلا اپنے بچوں کو وقت نہ دیا ہمیں وقت دیا اپنے گھر نہیں بنائے ہماری شخصیت کو بنایا لیکن ہم نے ان کے مشن کو آگے نہ بڑھایا اے اللہ اس بے وفائی کو معاف فرما ہم توبہ کرتے ہیں آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ اے اللہ دین کا خادم بن کر جینا اور دین کا خادم بن کر مرنا آسان فرما دیجئے اے اللہ یہ عزیز یہ خدا میں دین کا مجمع جیسے بھی ہے آپ کا نام لیتے ہیں جیسے بھی ہے آپ کے محبوب بندوں کے لباس کو پسند کرتے ہیں جیسے بھی ہے آپ کے گھروں کا کتا بن کر جینا مرنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں مقبولیت والے صفات عطا فرمائیے وسائل مسخر فرمائیے حوصلے دے دیجئے ہمتیں بلند کر دیجئے افراد مسخر کر دیجئے اے اللہ یہ عزیز جہاں جائیں
بستیوں کو متوجہ کر دیجئے، مرجعیت عطا فرما دیجئے، باطل کو ختم کر دیجئے، موانع کو ختم کر دیجئے۔ اے وہ رب جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، جنگلوں کو بنایا، اے وہ رب جو سیکنڈوں میں موسم کو بدل دیتے ہیں، سردی کو گرمی سے، گرمی کو بارش سے، اے اللہ ہمارے حالات کو بدل دیجئے۔ اے اللہ اس ملک سے ظالم اور ظلم کا ختم فرما، پوری دنیا سے ظالموں اور ظلم کا خاتمہ فرما، ہمارے مال کو قبول کر لیجئے، ہماری جان کو قبول کر لیجئے، ہماری نسلوں کو قبول کر لیجئے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ اے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، بار بار کی حاضری مقدر فرما دیجئے، پھسلنے والے قدموں کو جما دیجئے، ٹوٹنے والے ارادوں کو مستحکم کر دیجئے، اور بکھرنے والی طبیعتوں کو اے اللہ اپنے کام کی طرف متوجہ کر دیجئے۔ اے دلوں کے بدلنے والے اللہ، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، اپنے غیر سے مستغنی فرما دیجئے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ دے دیجئے، احمد بن حنبل کی عظیمت دے دیجئے، حسن بصری کی فکر آخرت دے دیجئے، حضرت علی کی قوت فیصلہ دے دیجئے، حضرت عثمان کی حیا کا کچھ حصہ عطا فرمائیے، امام شافعی کا ادب دے دیجئے، امام مالک کا آقا سے عشق دے دیجئے، امام احمد بن حنبل حضرت عبد القادر جیلانی کی توحید عطا فرما دیجئے، حضرت اجمیری کی انسانیت سے ہمدردی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، جسمانی کمزور ہیں، روحانی کمزور ہیں۔ اے اللہ طاقت دینے والے تو آپ ہیں، آپ روحانی طاقت دیجئے، جسمانی طاقت دیجئے۔ اے اللہ وہ بیماری نہ دیجئے جو ناکارہ کر دے، وہ فقیری نہ دیجئے جو کفر تک لے جائے، وہ مال نہ دیجئے جو نشے میں ڈبو دے۔ دجال کے فتنے سے بچائیے، روح کے نکلنے کی سختی سے بچائیے، قبر کے عذاب سے بچائیے۔ اللہم بارک لنا فی الموت و فیما بعد الموت۔ اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائیے۔ آپ کے ایک نیک بندے قاری امیر حسن نے کہا اے اللہ موت دے دواخانے میں نہ دے، موت دے کوئی نماز قضا نہ رہے، اس حال میں موت دے۔ آپ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اپنے اولیاء کی دعاوں کو قبول کیا۔ اے اللہ انہی مقبول بندوں کا واسطہ، انہی مقبول بندوں کا وسیلہ ہمیں بھی حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائیے۔ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ عاشق قرآن بنائیے، خادم قرآن بنائیے، مجود قرآن بنائیے۔ اے اللہ کام لے لیا آپ نے جیل خانوں میں، کام لے لیا آپ نے رشیا کے ظلم میں، کام لے لیا آپ نے اندھوں کے پڑھانے کا، کام لے لیا آپ نے گونگے بہروں کے پڑھانے کا۔ اے اللہ ہمیں کم سے کم صحت مندوں کو پڑھانے کا کام لے لیجئے۔ اے اللہ کام لینے والے تو آپ ہی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلی عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلی عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔